وہ لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، ہمارا جہنم میں جانے کا فقط ایک ہی سبب ہے۔ جنتی پوچھو گے بتاؤ وہ کون سا عمل تھا جس برے عمل کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینکا گیا؟ وہ لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ، ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اگر ہمارے دروازے پر کوئی ممتا آ جاتا تھا ہم اس کو جھڑک دیتے تھے۔ ہم بے نمازی ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ماہ رمضان کے کتنے دن ہوئے؟ آج تیسرا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ تیسرا دن ہے ماہ رمضان کو گزرے ہوئے۔ جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، آج مساجد میں ایک امام اور ایک مؤذن۔ آج ہر مساجد کا حال یہ ہے، لوگوں نے نا سوشل میڈیا پر اعلان کیا، حضرات اگر کسی نے ہمارا کوئی نمازی دیکھا ہو 3 دن سے غائب ہے تو اس کو مسجد کی راہ اختیار کر دو۔ اعلان کرنے والے سے خود پوچھے بندہ تو مسلمان نہیں ہے؟ تجھے خود مسجد کا راستہ نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو تجھے اعلان کرنے کی ضرورت ہے نہ پیش آتی۔ حال یہ ہے اب فقط موبائل رہ گیا، نماز بھی دکھلاوے کی ہے، روزہ بھی دکھلاوے کا تھا، اعتکاف بھی دکھلاوے کا تھا۔ کہاں وہ اعتکاف بیٹھنے والے؟ ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، جملہ ہر مساجد کا اعتکاف کرنے والے کہاں ہیں؟ نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں، جمعے میں بھی آج کو نظر نہیں آئی۔ سب کچھ دکھلانے کا رہ چکا ہے، آرٹیفیشل رہ چکا ہے۔ ہماری نمازیں قیامت کے دن ہمارے منہ میں ماری جائیں گی، ہمارے روزے قیامت کے دن اگر تم بے نمازی رہے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے روزے بھی تیرے منہ پر مار دیے جائیں۔ یہ 10 دن کا اعتکاف تو تیرے لیے اس لیے تھا، تجھے یہ عبرت تھا، تیرے لیے نصیحت تھی۔ اعتکاف تجھے یہ دعوت فکر دے رہا تھا، نماز کی عادت بنا جس طرح اب پڑھ رہا ہے۔ پورا سال تجھے میں نمازی بنانے کے لیے آیا ہوں، اور اعتکاف یہ سبق دے کر گیا تھا کہ نماز کو قضا نہ کرنا ورنہ پچھلی بادات ساری تیرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ کہاں گئی ہماری نمازیں؟ کہاں گئی ہمارے روزے؟ کہاں گئے ہمارے معتکف حضرات؟ آج مساجد خالی ہیں، وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ آج جو عالم منبر پر بیٹھ کر نماز بیان کرے نا، کہتے ہیں اس کو نماز کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ آج کوئی عالم دین، کوئی عالم دین دعوت فکر دے، مسلمانوں کی اصلاح کرے تو کہتے ہیں تقریر کے دوران جس تقریر میں شعر نہیں وہ تقریر چاس سے نہیں ہوگی۔ ساری عمر چاس سے لیتے گزر گئی ہے، چاس لیتے شعر سنتے میاں صاحب کے سلطان باؤ کے جو چاس لینے والے حضرات ہیں، کاش کہ انہوں نے کبھی اپنے منبر پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا ہوتا، آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ کاش کہ انہوں نے شعروں کی جگہ علماء نے اپنی صلاحیت کو، اپنی اس قوم کو اللہ کا قرآن سنایا ہوتا۔ کاش کہ ان مولویوں نے، شعر پڑھنے والوں مولویوں نے اپنی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا ہوتا تو آج امت بے نمازی نہ ہوتی۔ یہ بات حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے، سچ ہے۔ کاش کہ ان علماء انہوں نے قرآن پڑھ کر امت کو سنایا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سنائی ہوتی تو آج امت بے نمازی نہ ہوتے۔ اگر ہمارا حال یہ ہے، ہم نے ساری عمر چاس میں گزار دی ہے، اور جس نے ایک نماز پڑھی نا وہ پکا جنتی ہے، باقی نمازوں کی کوئی فکر ہے؟ باقی نمازوں کی کوئی فکر؟ کام نہیں بنے گا۔
ہم سمجھتے ہیں جس نے ایک پڑھ لی وہ پکا جنتی ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پکا جنتی ہے۔ سنو میرے آقا کا فرمان، اپنا ایمان تازہ کرو۔ ماہ شوال مکرم کا پہلا جمعہ یہ دعوت فکر دے رہا ہے۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو، منبر پر بیٹھنے والا جھوٹ بولے، اس کی زبان کاٹنے کا حکم ہے۔ اگر یہ روایت موجود ہو تو امت کو پھر مان لینا چاہیے کہ حضور کا فرمان سچ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک فی الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ مسلمان کے درمیان، مسلمان اور کفر کے درمیان، مسلمان اور بولو 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 آخری بات ہے، مسلمان اور کفر کے درمیان، مسلمان اور کفر کے درمیان فقط نماز کا فرق ہے۔ کس چیز کا؟ دوسری روایت سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اگر کسی مسلمان کو یہ یقین کرنا ہو کہ یہ مسلمان ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اگر کسی میں فرق محسوس کرنا ہوتا تو ہم اذان کا انتظار کرتے، اگر وہ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہم جان لیتے یہ پکا مسلمان ہے۔ جو نماز کو ضائع کر دیتا، ترک کر دیتا، نماز کا انکار کر دیتا، ہم سمجھ جاتے تھے یہ مسلمان ہے۔ من ترک فی الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ دوسری روایت، مسلمان اور کفر کے درمیان فرق صرف کس چیز کا ہے؟ نماز کا ہے۔ ہم نے سب نے اپنے اپنے گھر جانا ہے، موت سے ہم کنار ہونا ہے، موت آنی ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ آئے گی پر حق ہے وہ بولے موت آئے گی کہ نہیں؟ اپنے گھر جاؤ، رات کو بستر پر لیٹو، فقیر کی اس بات کو ترجیح دے، اپنے گریبان میں جھانکنا کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کوئی ایسا عمل اگر نہیں تو پھر سونا بعد میں پہلے نماز ادا کرنا، پہلے رب کے حضور سجدہ کرنا۔ اور تیری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تجھے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سبحان اللہ۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی، جس نے حضور کو ٹھنڈ دی اس کے ساتھ اس کا رب راضی ہو گیا۔ صحابی حضرت ربیہ، کون؟ حضرت حضور کو وضو کرواتے، میرے آقا فرماتے ہیں دریا رحمت جوش میں آتا ہے، سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگ؟ یا رسول اللہ جو مانگوں گا دو گے؟ آقا فرماتے ہیں دوں گا۔ یا رسول اللہ جنت چاہیے، میرے آقا نے فرمایا مل گئی۔ سبحان اللہ۔ سل ربیہ مانگ، اور کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ جنت بھی وہ جس جنت میں آپ جلوہ فرما، سبحان، جس جنت میں آپ جلوہ فرماؤ گے، یا رسول اللہ مل جائے گی۔ آقا نے شرط رکھی، کون سی؟ امت کو دعوت فکر، امت مسلمان کو یہ مسئلہ سمجھا دیا، قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو میرے آقا نے یہ دعوت فکر بھی دی ہے اور خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے۔ اور ربیہ اللہ نے تجھے جنت بھی دے دی۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اور کس نے؟ اللہ نے۔ بولو کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے تجھے جنت بھی دے دی، جا جنت کے اندر اللہ نے تجھے میری رفاقت بھی عطا فرما دی، مگر شرط یہ ہے اے رسول خدا۔ کون سی شرط؟ آقا فرماتی ہیں اگلا جملہ سن کر اپنے سینے میں جگہ دینا، اور مومن کو یہ حدیث سن کر اس کا سینہ نور ایمان سے ٹھنڈا ہوگا، اس کا ایمان تازہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں شرط ہے۔ یا رسول اللہ کیا شرط ہے؟ آقا فرماتے ہیں ماننے گا؟ یا رسول اللہ جو کہو گے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کثرت الصلاۃ، نماز کی کثرت کیا کر، نماز کی کثرت کیا کر، رب کے حضور قیام کیا کر، رکوع کیا کر، اس کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کر۔ یہ شرط اگر منظور ہے تو وعدہ کر۔ یا رسول اللہ وعدہ ہے